السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس واقعے میں کیا راز پوشیدہ ہے وہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ اچانک سے اس فقیر کے پاس سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے کہا، بابا جان یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو فقیر نے کہا کہ دریا بہنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ دریا بہہ جائے تو پھر میں دریا پار کروں۔ تو اس لڑکے نے کہا، بابا عجیب قسم کی بات کر رہے ہو، بوڑھا گئے ہو، سٹھیا گئے ہو بابا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے دریا بہنا بند کہاں ہوتا ہے، وہ تو بہتا رہتا ہے، بہتے بہتے ہی اس سے پار ہونے کا کوئی نہ کوئی آپ کو ہیلا ڈھونڈنا پڑے گا، تب آپ پار ہو پائیں گے، ورنہ ایسے تو ساری زندگی بیٹھے رہ جائیں گے اور دریا کا پانی کم نہیں ہوگا، دریا بہنا بھی کم نہیں ہوگا اور آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھا فقیر آدمی بیچارہ کچھ منٹوں کے بعد جواب دیتا ہے کہ یہی تو میں بھی تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر وقت زبان سے یہ جملہ نکالے رہتے ہو کہ بس گھر کا یہ کام کر لیں، بس گھر کا یہ کام کر لیں، بس گھر کی یہ ضرورت پوری کر لیں، تو پھر نماز پڑھیں گے، تو پھر حج کریں گے، تو پھر داڑھی رکھیں گے، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو پھر اللہ کے نبی کی سنت کے پابند بنیں گے۔ یاد رکھنا، جس طریقے سے ہم دریا کے بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی انتظار کرنا کہ کام میرا ختم ہو اور میں اللہ کو یاد کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کام تو لگا رہے گا، لیکن اسی کے درمیان تمہیں وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی کام کے چکر میں، اور نتیجہ کیا ہوگا واللہ اعلم۔ اس لیے عبرت اس میں ہے، آپ اس واقعے کو غور سے سنیں اور یہ کام کرنے والا چکر چھوڑ دیں، اسی میں ہی وقت نکالنا ہے۔ نماز کا بھی وقت اور بھی دوسری عبادتوں کا وقت، قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا وقت اسی میں نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ الگ سے انتظار کریں کہ اس سال یہ کام کر لوں، آئندہ سال جا کر۔ کیا ممکن کہ ابھی سوچا ہی کہ یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھوں گا، حالانکہ نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ واللہ عالم، اللہ نہ کرے۔ اگر آپ نے اس کام کو ترجیح دی نماز کے اوپر تو پھر آپ سوچئے کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بناوے، آمین یا رب العالمین۔